السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب بھائیوں کو میں اپنے چینل اللہ وارث پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور جن بھائیوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ نئی اور اچھی معلومات آپ کو بر وقت مل سکیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا، مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی تاریخ پیدائش کے متعلق اسلامی کتب میں اختلاف پایا جاتا ہے، جبکہ تاریخ وفات 302 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا مزار مبارک بغداد شریف میں واقع ہے۔ آپ کا خاندانی نام جنید بن محمد رحمۃ اللہ علیہ اور کنیت ابو القاسم تھی۔ آپ نے فقہ کی تعلیم حضرت ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ تصوف کے رموز و نکات حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھے، اور خلافت سے متعلق تعلیم آپ نے اپنے ماموں حضرت سری رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ جذب و کیفیت کی انتہائی منزلیں طے کرنے کے باوجود حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ہوش اور احتیاط کی حالت میں رہتے تھے۔ آپ کی عارفانہ عظمتوں پر تمام اولیاء کرام متفق ہیں، اس لیے آج بھی آپ کو صوفیوں کے سردار کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ شہر بغداد کا واقعہ ہے جو اپنے وقت میں دنیا کا سب سے بڑا علمی اور تہذیب کا مرکز تھا، اور اسی شہر کے ایک کونے میں ایک مرد خدا اللہ کے بندوں کے دلوں کی کثافت دھونے کے مشکل ترین کام میں مصروف تھا۔ ایک دن ایک شخص اس درویش کی خانقاہ میں حاضر ہوا، اور درویش نے حسب معمول مہمان کی تواضع کی اور پھر پوچھا، میرے بھائی تم کہاں سے آ رہے ہو؟ جواب میں اس شخص نے کہا، میں حج بیت اللہ کی شہادت حاصل کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ شیخ کی روحانی برکات سے فیض یاب ہو سکوں۔ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہو اسے ایک انسان کے پاس آنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ درویش نے اپنے عقیدت مند کو ٹوکتے ہوئے کہا، جو ذات اپنے ایک ایک بندے کی کفیل ہے اس نے تمہیں بھی محروم نہیں رکھا ہوگا۔ اس شخص نے درویش کی بات سنی مگر اپنی ضد پر قائم رہا، شیخ مجھے آپ کی فیض اور صحبت درکار ہے، میں بڑی توقعات لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، خدا کے لیے آپ مجھے مایوس نہ کریں۔ درویش نے کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جب سے تم حج کے لیے گھر سے نکلے ہو کیا تم نے گناہوں سے بھی اجتناب کیا ہے؟ اس شخص نے نفی میں سر ہلا دیا۔ درویش نے کہا، اس کا مطلب تم سفر میں نہیں تھے؟ پھر اس شخص سے پوچھا، سفر کے دوران میں جب تم رات گزارنے کے لیے کسی سرائے میں ٹھہرتے تھے تو کیا تم نے کوئی مقامی قرب طے کیا؟ اس شخص نے بڑی حیرت سے درویش کی طرف دیکھا اور نفی میں اپنے سر کو جنبش دی۔ درویش نے پھر کہا، اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ تم نے منزل بہ منزل سفر طے نہیں کیا۔ اس کے بعد درویش نے اس شخص سے ایک اور سوال کیا، پھر جب تم نے احرام باندھا تو تم اپنے سابقہ لباس کے ساتھ ساتھ انسانی کمزوریوں مثلا خود بینی، بغض، حسد اور حرص کو بھی اپنے آپ سے دور کیا کہ نہیں؟ درویش کے سوالات سن کر اس شخص کی حیرت میں اور اضافہ ہو گیا، اور اس نے جواب دیا کہ نہیں، میں ایسی کسی کمزوری پر قابو نہیں پا سکا۔ یہ سن کر درویش نے کہا، پھر تو تم نے احرام ہی نہیں باندھا۔ اس کے بعد اس شخص سے پوچھا، جب تم نے عرفات کے میدان میں وقوف کیا تو مراقبہ ذات باری کیا؟ جب اس شخص نے نفی میں جواب دیا تو درویش نے کہا، پھر تو تم نے وقوف ہی نہیں کیا۔ اس طرح درویش نے اس شخص مسلسل کئی سوالات کیے۔ کیا جب تم مزدلفہ پہنچے تو تمام نفسانی خواہشات سے قطع طلب کیا؟ جب تم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تو جمال ذاتی باری کا مشاہدہ کیا؟ جب تم نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی تو مقام صفا حاصل کیا یا نہیں؟ پھر جب تم منا میں آئے تو تم نے اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کیا؟ پھر جب تم نے رمی جمار کی تو اپنی حیوانی حسرتوں اور آرزوؤں کو بھی دل سے نکال کر دور پھینکا یا نہیں؟ وہ شخص ہر سوال کا جواب نفی میں دیتا رہا، تو درویش نے کسی تکلف کے بغیر کہا، میرے بھائی تم نے سرے سے حج ہی نہیں کیا، واپس جاؤ اور دوبارہ اس طرح حج کرو جیسے میں نے تمہیں بتایا ہے تاکہ تم مقام ابراہیمی تک پہنچنے کی شہادت حاصل کر سکو۔ یہ درویش مشہور صوفی بزرگ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ دوستوں، اسی ایک واقعے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی عارفانہ شان کیا تھی۔ آپ کا خاندانی نام جنید تھا، والد محترم کا نام محمد اور دادا کا نام جنید قواریدی تھا۔ دادا کے نام پر ہی آپ کا نام رکھا گیا۔ آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش کے متعلق شدید اختلافات پایا جاتا ہے۔ بہت سے مورخین نے تو آپ کا سن پیدائش تحریر ہی نہیں کیا۔ بعض تذکرہ نگاروں نے نہایت محتاط اندازے میں 2015 ہجری کو ہی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا سال ولادت قرار دیا۔ آپ کے آباء و اجداد نہاوند کے باشندے تھے۔ یہ وہی متنازع کوہستانی علاقہ ہے جو کہ دولت ایران اور مملکت عثمانیہ کے درمیان واقع ہے۔ ان دنوں یہ علاقہ جبل کے نام سے مشہور تھا۔ دولت عباسیہ کے آخری زمانے تک پہاڑی علاقے کا صدر مقام یہی شہر نہاوند تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد جناب محمد نے ہجرت کر کے بغداد میں اپنی رہائش اختیار کر لی تھی۔ دوستوں، اس سے اگلی قسط میں آپ کو بتائیں گے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب حضرت محمد نے اپنے آبائی شہر کو چھوڑ کر بغداد میں ہجرت کیوں کی، ایسا کیا ہوا کہ انہیں اپنا شہر چھوڑنا پڑا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچ سکیں۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیں اور رمضان کے اس مقدس مہینوں میں ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔